صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ شانوں کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان جیسا مقدس، متبرک، معظم ترین مہینہ نصیب فرمایا. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ کرے کہ ہمیں اس لیے رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ. قرآن شریف کا اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ جو آپ نے تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کے بجائے میں آج کی مجلس میں قرآن شریف کی فضیلت، قرآن شریف کی عظمت، جو نازل کیے ہیں قرآن کو، وہ اللہ خود اس کی عظمت بیان کرتا ہے. گاڑی والا خود جانتا ہے وہ گاڑی کیسی، وہ کمپنی والا خود جو ہے گاڑی کی تعریف کرے، گاڑی کی خوبیاں بیان کرے تو دیکھو اچھنی ہوتی ہو. یہاں پر اللہ جل شانہ عمل والوں نے قرآن کی عظمت بیان. آج ہمارے ذہنوں میں قرآن کی عظمت گھٹتی جا رہی ہے. ایک حدیث بھی میرے پاس لکھی ہوئی تھی، وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے سناؤں گا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان. اس کے آغاز کے الفاظ پہ غور کریں گے اگر ہم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہیں جو آپ کو قرآن سکھایا. اللہ. اس کے بعد خلق الانسان ہے. حالانکہ انسان پیدا ہونے کے بعد ہی نا جو کچھ سیکھتا ہو، تو پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے، قرآن سکھانے کا تذکرہ پہلے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اس کے بعد ہم نے انسان بنایا. رحمان وہ ہے جو آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش یہ کی کہ آپ کو قرآن سکھایا. معلوم کیا ہوا کہ قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا، یہ اللہ کے پاس سب سے بڑی نعمت. پیدائش جو نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت سے افضل ترین نعمت قرآن سیکھنا سکھانا ہے. پیدائش تو ایک نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں. پیدا تو جانور اور کیڑے مکوڑے کو پیدا ہوتے ہیں. پیدا تو بھائی انکلنا پنڈنا بھی پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونا اصل نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد اللہ کا جو دستور دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو دستور حیات دیا ہے، اس کو جاننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پھیلانا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا اصل ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو بولنا اس واسطے سکھایا ہے کہ قرآن پڑھے. اب یہ زبان سے دنیا کی کیا کیا تعلیمات سیکھنے کے لیے یہ زبان ہماری لگ رہی. قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور دوسری لینگویج سیکھنے کے لیے، دوسری لینگویج حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس روپیہ بھی ہے اور وقت بھی ہے اور صلاحیتیں بھی.
اور قرآن کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے الا ماشاء. یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف بہت سی جگہ ہے، تو وقت نہیں ہے کہ میں پوری آیتیں آپ کے سامنے رکھوں. یہاں میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ شمس کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کی تعریف کر. حضرت جبرائیل کی تعریف بذات خود جبرائیل کی تعریف نہیں ہوتی، جبرائیل کی تعریف سے ہو رہی. جبرائیل قرآن کا امین تھا. اللہ دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے قسمیں کھا رہے ہیں. فلا اقسم بالخنس قسم کھا رہے ہیں اللہ. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، 4 قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کے تعلق سے فرما رہے ہیں. یہ قول ہے رسول کریم کا. رسول کریم کون؟ یہاں پہ جبرائیل، اکرام والا، عزتوں والا فرشتہ ہے. وہ فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا. فرشتے کی بھی عزت اس بات سے بڑی کہ فرشتہ قرآن کی خدمت میں لگا. جبرائیل قرآن کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کی تعریف کر رہے ہیں. تعریف بھی کیسی ہے؟ کریم کا لفظ استعمال کیا. کریم کے معنی اکرام والا. جس کو اللہ اکرام والا بولے، جس کو اللہ عزتوں والا بولے، جس کو اللہ احترام والا بولے، جس کو اللہ معزز بولے، جس کو اللہ معظم بولے، تو اس کی عزت کی، اس کی بلندی کی کیا مرتبہ ہوگا. وہ کیوں ہوا؟ آئیے فرما رہے اللہ تعالیٰ ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ جبرائیل آسمان میں جو فرشتے ہیں، عرش کے قریب میں جو فرشتے ہیں، وہ عرش کے قریب کے فرشتوں سے عظمت والا. کیوں؟ قرآن اٹھایا ہوا، قرآن کی خدمت پہ لگا ہوا. پھر فرمایا مطاع ثم امین. اب لفظ سنتے، ایک ہے مطاع، ایک ہے مطیع. ایک ہے مطیع، ایک ہے مطاع. مطیع بولے تو پیچھے چلنے والا، اطاعت کرنے والا. مطاع بولے تو جس کے پیچھے لوگ چلتے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کی تعریف میں خلاصے ملا دیے. فرمایا کہ جبرائیل وہ ہے جس کے پیچھے، جس کی اطاعت فرشتے کرتے آسمانوں میں. اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا جبرائیل کو؟ قرآن کی خدمت. اور حدیث میں ہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا اللہ کے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سفارش کرنے والے 2 ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک قرآن مجید ہوگا، دوسرا روزہ ہوگا. روزہ. اور جو قوم، جو امت، جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، کل اللہ کے دربار میں میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین اللہ کے دربار میں شکایت کریں. جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ شکایت کے الفاظ اللہ قرآن میں رکھے. فرمایا وقال الرسول، رسول کہیں گے. ماضی کا صیغہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ. کہیں گے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ تو کہیں گے نہیں، کہہ دیا. قال یقول. قال بولے تو ماضی ہے، یقول بولے تو مستقبل کا ہے. یہاں پر یقول نہیں بولے، رسول کہیں گے ایسا نہیں بولے. رسول نے کہا، شکایت کر دی اللہ کے دربار میں. کیا شکایت کی؟ یا ربی، اے میری قوم، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ دی، قرآن کو پسے پوچھ ڈال دی. تو میرے دوستوں بزرگوں، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں یا قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو ابھی موقع ہے قرآن کو پکڑے، اس کی تعلیمات کو، اس کو سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو غیروں تک، لوگوں تک اس کے
پیغام کو پہنچانا یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ الا، یہ کوئی اہم بات بولنے سے پہلے، یہ عربی کا ایک خاص ورڈ ہے، ایک اہم بات بولنے سے پہلے الا بولتے ہیں، کان کھول کے سنو، ایک اہم بات بتائیے۔ فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنہ اس کو بولتے ہیں آدمی نیکی سمجھ کے کرتا وہ گناہ رہے، کنفیوز ہوتا ہوں، نیکی سمجھ کے کرتا مگر کیا رہتا ہوں؟ گناہ رہتا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، قلت میں نے کہا، ما المخرج اے المخرج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے، وہ فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا نسخہ ہے، کیا راستہ ہے، کیا علاج ہے اس کا، اس فتنے سے بچنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کو تھامو رہو، کتاب کو پڑھتے رہو، کتاب کو سمجھتے رہو، کتاب کو پڑھتے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، قرآن کو سمجھتے رہیں گے، قرآن سے چمٹے ہوئے رہیں گے تو اللہ اس فتنے سے آپ کی حفاظت کرے۔ قال کتاب اللہ، پھر فرمایا عجیب بات، عجیب حدیث ہے، فرمایا من ترکہ من جبار حسمہ اللہ، ایک جبار کا لفظ آیا ہے، جبار یہ اللہ کی صفت ہے، تکبر کرنے والا، اس کے معنی تکبر اللہ کو دیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے من ترکہ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ جبار ہے، تکبر کرنے والا ہے، قرآن کو چھوڑ دینا تکبر ہے۔ اللہ کی نبی کی حدیث ہے من ترکہ جبارا، وہ جو جبار ہے، جو تکبر کرنے والا ہے وہی چھوڑتا ہے قرآن۔ اللہ فرمائے قسمہ اللہ، ایسے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کر دینے کا مطلب ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ نہیں، وہ ایمان سے، عمل سے محروم ہو جائے گا۔ عمل کرے گا، نیک عمل سوچ کے کرے گا، وہ نیک عمل نہیں ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یہ من ترکہ من جبار حسمہ اللہ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ تکبر کرنے والا ہے، ایسے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهِدَایَةَ مِنْ غَیْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرتا ہے، قرآن کو چھوڑ دے کے، قرآن کو پسے پوچھ ڈال کے کسی اور جگہ، حالانکہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا مرکز قرآن ہے، قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرتا ہے، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ پھر فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرآن مضبوط ترین رسی ہے، رسی۔ ایک آدمی سمندر میں گر گیا، تیرنا نہیں آتا اس کو، اوپر سے رسی ڈال دیا تو رسی کہاں پکڑتا ہو؟ مضبوط پکڑتا ہو رسی۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ گناہوں کا سمندر ہے، اور اس میں وہی بچ سکتا ہے جو اللہ، قرآن کو کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی چھوڑی ہوئی رسی ہے،
ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا دنیا میں ہے، وہ قرآن ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس گناہوں کے دنیا کے سمندر سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے۔ فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے قرآن۔ پھر فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب ذکر ہے۔ حدیث ہے افضل الذکر قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا افضل ترین ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو آپ پڑھتے رہیں گے تو کبھی آپ کے سامنے حشر کا میدان آئے گا، کبھی آپ کے سامنے خبر کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، کبھی آپ کے سامنے جنت کا منظر آپ کے سامنے آئے گا، کبھی جہنم کا منظر آپ کے سامنے آئے گا، تو آدمی کا دل پگھلتا ہے، آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ کبھی جنت کی یاد ہو رہی ہے، کبھی جہنم کی یاد ہو رہی ہے، کبھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، کبھی عاد و ثمود کے ہلاک ہونے کی وجہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا۔ یہ عاد، یہ ثمود، یہ اپنے وقت کے بڑی طاقتور قوم تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کے جو ہے محل بناتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ یہ ہلاکت کے یہ مناظر سامنے آتے رہیں گے تو آدمی کا دل نرم ہو جائے گا اور گناہوں سے بچے گا، اور دنیا کی بے حقیقتی، دنیا کی بے ثباتی اس کو سمجھ میں آئے گی، اور آخرت جو رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، کام آنے والی ہے، وہ اس کو بار بار اس کے دل میں اس کی ذہن نشین ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن جو ہے اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وہ بہترین ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کچھ احکامات بتا کے بتایا إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہم اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پورے قرآن اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا ہے دیکھ یہ ہے صراط المستقیم۔ پھر فرمایا وَهُوَ شِفَاءُ النَّاسِ، قرآن مجید پہ ہے انسانوں کے لیے شفا۔ پھر فرمایا وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، وہ کھلا ہوا نور ہے قرآن، کھلا ہوا نور۔ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، قرآن پڑھیے، اللہ سے بات ہوگا۔ ہر ایک سے بات کرنے کا وقت ہے مگر اللہ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جو زبان اللہ جس سے بات کر رہے وہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک یہ پورے نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ جو بھی بغیر کسی غرض کے دیا ہے، مگر اس اللہ سے بات کرنے والا ٹائم نہیں، وقت نہیں۔ پھر فرمایا عصمت لمن تمسک بہ، اللہ اکبر، فرمایا جو قرآن کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، فتنوں سے حفاظت، جہنم سے حفاظت، بری موت سے حفاظت، قبر کے عذاب سے حفاظت۔ جو قرآن سے چپک گیا، تمسک لگ جانا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ تعالیٰ عصمت، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو قرآن کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جس نے قرآن کے حوالے سے بات کی اس نے سچ کہا، قرآن کے حوالے سے بات کی، قرآن کی دلیل سے بات کی، قرآن کی دلائل کی روشنی میں بات کی، فرمایا اس نے سچ کہا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ،
جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ پھر فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو قرآن کی طرف بلایا لوگوں کو اس نے صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو اس کو مقام دینا چاہیے قرآن کو، وہ مقام ہم نہیں دیں۔ ہمارے بچوں کو ہم جو ہے بڑے بڑے ڈونیشن دے کے جو ہے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، بچوں کو انجینئر بنائیں، بچوں کو دنیاوی لحاظ سے جو ہے بڑے بڑے ڈگریاں اس کو دلائیں، مگر قرآن کے تعلق سے بچہ بردو ہے، نہ قرآن کی صحیح تلاوت کرتا، نہ اس کو تجوید آتی، نہ قرآن کو صحیح پڑھنا کم سے کم حاصل کر جائے۔ قرآن کا موٹا یہاں پر الحمدللہ روزانہ فجر کے بعد صرف آدھا گھنٹہ قرآن کی مختصر گرامر کے ساتھ اس کا ترجمانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ شریف ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں ہوٹل کے پاس ٹھہر کے جو ہے چائے کی چسکیاں لیتے رہتے، تو وہ چائے کی چسکی سے بہتر چسکی یہ پڑھنا، اور یہاں پر وہ کلاس ختم ہونے کے بعد کھجور اور کھاوا بھی دیتے ہیں، وہ بھی چسکی جسمانی غذا بھی ہے اور روحانی غذا بھی ہے۔ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ صرف، جتنے بھی لوگ آتے ہیں پورے مصروف ترین لوگ ہیں۔ ایک صاحب کو 8 بجے ٹرین رہتی ہے، 8 بجے پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یہاں کلاس کر کے یہاں سے ڈائریکٹ اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بھئی قرآن کو اپنے زندگی کا دستور بنا لیں، قرآن ہمارا ایمان ہو، قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہو۔ ختم القرآن پہ ایک دعا پڑھتے آپ، قرآن مجید میں لکھا ہے قرآن ختم ہونے کے بعد دعا رہتی، اس کے نیچے لکھا ہوا رہتا، اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا، دعا کے اوپر لکھا ہوا رہتا دعائے ختم القرآن۔ وہ دعا کا ذرا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اللہ، خبر میں ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، سب خبر پہ دھر کے چلے جاتے، جنگل کے حوالے سے چلے جاتے، نہ بیٹا ہے، نہ داماد ہے، نہ پوترا ہے، نہ پوتری ہے، کچھ بھی نہیں، حوالے سے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبر کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو گے اپنے بستر چھوڑ دے کے جنگلوں میں روتے ہوئے نکل جاؤ، یہ فرمایا خبر کے تعلق سے۔ ایسی خبر میں دعا کر رہا اللہ سے، اللہ میری خبر میں جو وحشت ناک گڑھا ہے اس میں میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دے جس میں میرا دل لگ جائے۔ آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے لیے کوئی مونس بنا دے، کسی کو دل بہلانے والا خبر میں۔ ٹائم پاس نہیں ہوتا دنیا کے اندر بھی، ٹائم پاس نہیں ہونا بھی ایک بڑا عذاب ہے۔ اور وہاں پہ ایک تو وحشت ناکی ہے اور قیامت تک پڑے رہنا ہے خبر میں۔ تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہترین شکل کا نورانی شکل والا ایک شخصیت نمودار ہوگی خبر میں، اللہ، اور بولے گی کہ ڈرو مت میں ہوں۔ بولی کتنی کون ہمت دے رہا ہوں میں، ایک نورانی شخصیت نمودار ہوگی۔ یہ دعا وہی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اور بولے گی کہ اب ڈرو، ابھی فرشتے آنے والے ہیں، فرشتوں کا سوال جواب ہوگا، اور وہ سوال جواب میں آپ کا معاون ہوں گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ ہونا ہے بھائی، خبر میں جانا ہے نا سب کو، اب سب کو وہ ہیلپ ہونا ہے نا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھتے ہی تمام پریشاناں بھول جائیں گے۔ بعض لوگ رہتے بڑا پیارا چہرہ رہتا ہے، نورانی چہرہ رہتا ہے، وہ چہرے کو دیکھے تو پریشانہ ختم، اور بعض لوگ رہتے بات کرے تو ایسی میٹھی بات کرتی کہ کانوں میں رس کھلتا رہتا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبر میں نمودار ہونے والی شخصیت ایسی زبان سے ایسی باتیں نکلیں گی
ایسا معلوم ہوگا کوئی کانوں میں جو ہے رس ہوگا، ایسے میٹھے. اور اس کے سامنے جو ہے جب فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، وہ فرشتوں کو ایک شخصیت نظر نہیں آئے، اور جو سوال کریں گے یہی جواب دیں گے، وہ شخصیت جواب دیں گے، پر ایسا معلوم ہوگا فرشتوں کو یہ آدمی جواب دینا، میت جواب دے. اب اس کے بعد اس کے سامنے وہ شخصیت جو آئی ہوئی رہتی جہنم کو سامنے لاتا، جہنم دہتی ہوئی جہنم سامنے آ گئے تو ڈر جاتا ہو، تو بولتا بے فکر رہو آپ اس سے بچ گئے. وہ شخصیت بولے گی بے فکر رہ جاؤ آپ اس سے بچ گئے. تو حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے جہنم سے بچنا. اصل مقصد وہی ہے نا، جہنم سے بچنا. اس کے بعد جنت اپنے پورے پہاڑوں کے ساتھ سامنے لایا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، تمہارا مقام. موت ایک ہی مرتبہ ہے، اگر بار بار موت ہوتی تو ہاتھ میں لے کے مر جاتا خوشی سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے جنت کا بستر لائے گا، وہ جنت کا بستر کا انتظام ہوگا اس کے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جنت کا بستر کا انتظام کرے گا وہ، اور انتظام کر کے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ میت کو بولے گا اب سو جاؤ، آپ ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. اللہ کیا مطلب پہلی رات کی دلہن؟ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، پہلی رات کی دلہن سوتی. کوئی آگے بول دینے ہیں اوٹاما چائے بنانا ہے، اوٹاما دال بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، کوئی نہیں. دلہا آ کے اس کو ڈسٹرب کرتا. تو یہ ایسا سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. قیامت میں اللہ یہ آپ کو اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا. بستر کا انتظام کر کے سو جاؤ بول کے جب وہ شخصیت جاتے رہتی تو یہ میت کیا ہے، وہ دامن پکڑتا جانے والے، دامن پکڑ کے پوچھتا آپ کون ہے بھائی، انتظام میرا انتظام کرے، میری ہمت افزائی کی، خبر کے سوالات کے جوابات دیے، کون ہے آپ؟ تو اس وقت وہ شخصیت بولے گی نہیں جانتے، میں قرآن. اللہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ قرآن ہے جب کل ہمیں خبر میں کام آئے گی، جنت ہمیں دلوائے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی، اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گی، اور اللہ سے ہمارے لیے بستر کا انتظام کرے گی. یہ قرآن کو آج ہم ایک سے پوچھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے استفادہ کرنے، قرآن کی تعلیمات پر خود عمل کرنے، قرآن سیکھنے سکھانے اور اس کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب